حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر گئے۔ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پر بتلائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ ہر طریقے سے، ہر حربے سے قریش کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا موقف جانو، ہم عمرہ ہی کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور نہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکے کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں۔ کتنا خوبصورت پہلو ہے آپ کی سیرت کا۔ انسان اپنی بات کا سچا ہو، قول کا پکا ہو، نیت اس کی اللہ کے لیے ہو اور اس کی کوئی ذاتی غرض اور لالچ اس کام میں شامل نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ کہ اگر کسی وجہ سے کبھی ریٹریٹ کرنا پڑے، کبھی پیچھے ہٹنا پڑے تو بھی وہ نقصان نہیں، اس میں بھی خیر ہے۔ ان مع العسر یسرا، مشکل میں بھی آسانی ہے۔ تو ایک طرف حضرت عثمان اتنا مشکل کام لے کے جا رہے ہیں، ایک بہت ہی مشکل ترین سفارتکاری ہے، اتنے ہٹ دھرم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے جو کسی کی بھی نہیں سن رہے اور جن سے کچھ اچھی امید بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خوشخبری دے کر بھی بھیج رہے ہیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو اتنی آزادی نصیب ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے۔ اور کہاں وہ وقت ہے کہ لوگ ایمان دل میں چھپائے پھر رہے ہیں کہ اس کا اظہار اور اقرار نہیں کر رہے، تو اس کی بھی خوشخبری سنائی گئی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اب تمہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ میں جو مسلمان تھے وہ چھپ کے رہ رہے تھے، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، ورنہ وہ وہاں جی نہیں سکتے تھے، ان کا تو جینا دوبر ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکے کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، یہ یاد رکھیے، بنو ہاشم سے نہیں تھے، بنو امیہ سے تھے۔ تو وہ اپنے ہی قبیلے کے بڑے کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، ان کو آفر کیا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو، کہ آپ کو اجازت نہ دی جائے اور مجھے دی جائے، میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا، غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں، مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہے، یعنی ایمبیسڈر کا قتل کیا ہے؟ اعلان جنگ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، لا نبرح حتی نناجز القوم، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں، اب تو ہمیں لڑنا ہی پڑے گا، ایسے واپس نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی قاصد کے قتل پر خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور کوئی احتجاج نہ کرے اور بدلہ نہ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے، اور پھر وہ دعوت دے رہا ہے اپنے عمل سے کہ آؤ ہمیں نگل جاؤ۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی۔ صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ یہ بیعت کس پر تھی؟ موت پر اور میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر، کیونکہ اسلحہ تو تھا نہیں، ایک ایک تلوار تھی اور مشکل نظر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے خود بیعت کی۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی خوشخبری تھی۔ یہ آیت انمول آیت تھی
کہ تحت شجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے ان سے. اور پھر آگے جو آیت ہے، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو اس نے ان پر سکینت اتار دی. پھر سکینت اترتی، پھر انسان کو چین آ جاتا ہے، پھر اطمینان ہونے لگتا ہے. انسان دنیا کو 100 دفعہ راضی کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کا رب راضی نہیں. اور رب صرف ظاہری اعمال سے راضی نہیں ہوتا. رب کو راضی کرنے کے لیے نیت کے اندر اخلاص اور اندر کی سچائی ضروری ہوتی. اور یہیں سے اس کا نام بیت رضوان پڑ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی سے خوشخبری دے دی کہ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے فتح ہے. تو ایمان کا تو مطلب ہی ہے کہ اپنے پھر بات کے سچے نکلو. تو انہوں نے تو ایمان کو سچا کر دکھایا کہ رسول کی پکار پر انہوں نے اپنا عہد کر لیا جان دینے تک کا. اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی، بالآخر درج ذیل شرطیں طے ہوئیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، مکہ نہیں آ سکتے. سوچئے ذرا، آپ جدہ پہنچ جائیں، ایئرپورٹ سے اتر جائیں اور امیگریشن سے آپ کو اندر نہ جانے دیا جائے اور ملک واپس بھیج دیا جائے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگلے سال مکہ آئیں گے، 1 سال بعد، یہ بھی نہیں کہا اگلے مہینے آ جائیں. اگلے مہینے تو خیر حج تھا کیونکہ ذی القعدہ میں آپ گئے تھے. اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، بس 3 days. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ ہوئی تو جان کو بھی خطرہ. صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی، یعنی ہتھیار نظر نہیں آئیں گے. فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے، یعنی آپ کا حلیف بننا چاہے، داخل ہو سکتا ہے، یعنی باقی قبائل میں سے. اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. گویا اب واضح طور پر ایک لائن کھینچ دی گئی کہ یا اسلام ہے یا کفر ہے، یا مکہ والے ہیں یا مدینہ والے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤ. قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، یعنی مدینہ، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے. یعنی اب آج کے بعد کوئی مسلمان مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے گا. اگر اس نے کی تو اس کو واپس اپنے گھر آنا ہوگا. اور پھر ایسے میں کوئی واپس آئے گھر سے بھاگا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، یعنی مدینہ چھوڑ کے مکہ آنا چاہے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے. کتنی ناانصافی کی بات ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرایا کہ لکھو، ڈکٹیشن دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دے دیا، نو پرابلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا. یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے، یعنی صلح کر رہے ہیں. اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ. پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، لیکن حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا. کوئی مشکل نہیں، نو پرابلم. پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے. پورا معاہدہ لکھا گیا بلیک اینڈ وائٹ میں. آپ دیکھیں کہ تقریباً 6 سال گزرنے والے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ عمرہ کیا نہ طواف کیا. وہ مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کا اس جگہ پر حق ہے، وہ ان کا وطن ہے. وہ دن رات اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے اور انہیں یکساں محروم کر دیا گیا ظلم کے ساتھ. بہت بڑی زیادتی. اور پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لاتے ہیں اور 9-10 میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. اور پھر صلح ہوتی ہے تو بھی واپس جانے کی.
آئندہ آنے کی بھی تو شرطوں کے ساتھ. صرف 3 دن. آپ کو پتا ہے اس دور میں مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے 8 دن لگتے تھے. 8 دن کا سفر کر کے آپ صرف 3 دن رہے. آپ کا کوئی آدمی یہاں سے گیا, آپ کو واپس دینا ہوگا. آپ کا کوئی آیا آپ کو دھوکہ دے کر, تو ہم نہیں واپس بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کا رحمان نام مت لکھو, ٹھیک ہے. محمد الرسول اللہ مت لکھو, ٹھیک ہے. ان سب چیزوں پر آپ نے صبر کیا اور بہت نوبل طریقے سے, بہت اچھی طرح ان کی باتیں مانتے گئے. یہ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے اندر اپنی کامیابی کا ایک یقین ہو.